بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، معاشرے میں فقدان ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے۔ خوب یہ چوری معاشرے میں کہاں سے آئی؟ جھوٹ کہاں سے آیا؟ منافقت کہاں سے آئی ہے؟ گھر سے آتی ہے۔ جو گھر میں سیکھے گا وہی جائے گا بولے گا۔ گو کہ باہر جو معاشرے میں خرابیاں ہیں، اسکول کے اندر خرابی ہو، کالج میں خرابی ہو، آفس میں خرابی ہو، بازار میں خرابی ہو، خوب یہ خرابی بھی ہم ہی لوگ تو ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں اتر رہا، کوئی مارس کی مخلوق تو نہیں ہے یہاں پہ جو یہ سارے کام، ہم ہی لوگ ہیں۔ تو جب ہمارا بیس صحیح نہیں ہو عزیزان محترم تو ظاہر ہے پھر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا گھر ایسا گھر ہو کہ اس گھر پر وقت کے امام کی نگاہ پڑے تو پھر ہمیں اس گھر کو فاطمی گھر بنانا پڑے گا۔ فاطمی گھر میں پہلا جو عنصر ہے خدا شناسی ہے۔ خدا ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ خدا کی گفتگو کہاں ہے؟ آج ہم ڈرتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ خوب آپ بچے کو خدا دے دیں، بچہ کہیں بھی جائے اگر اس کے پاس خدا ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے۔ تو آپ خدا دیں، خدا تک پہنچائیں۔ اگر ایک جوان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کرتا، وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتا ہے۔ وہ اس سجدے کی طرف جائیں، اس عبادت کی طرف جائیں۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ فاطمہ کی کوئی آرزو ہے تو بتائیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ بی بی تھوڑی دیر سوچتی ہیں پھر بیان کرتی ہیں۔ خوب یہ معرفت ہے عزیزان محترم۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ میری جو توجہ ہے پروردگار کی طرف وہ اور بڑھ جائے۔ یہ چاہت کون سی چاہت ہے؟ یہ آرزو کیسی آرزو ہے کہ آج معاشرے میں پائی نہیں جاتی؟ ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف بڑھے۔ کہاں بڑھے گی توجہ خدا کی طرف؟ کیسے بڑھے توجہ؟ یعنی اپنی زندگی کے آپ ہر کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کا ہر کام خدا کی طرف جانا چاہیے۔ کوئی چیز اگر خدا سے دور کرتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ توجہ یہی ہے نا۔ مگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، چلان ہو جائے گا، آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کیمرے کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں نہیں یہاں تو کیمرہ نہیں ہے، چلو گزر جاتے ہیں، کوئی چلان نہیں ہوگا، پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اگر رہے کہ کوئی کیمرہ ہے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کبھی بھی حدود الہی کو کراس نہیں کریں گے۔ توجہ یہی ہے۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا نماز میں میری توجہ پروردگار کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کی نماز، کیسی چیخ مار رہے ہیں نماز کے اندر۔ ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ نماز میں آنسو آتا ہے آنکھوں میں؟ سجدے میں آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ توجہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف ایک لمحہ توجہ ہو جائے، انسان اس عبادت کی طرف بڑھے گا کہ تیر پاؤں سے کھینچ لیا جائے مگر احساس نہیں ہوگا۔ خوب عبادت توجہ چاہتی ہے جانے۔ انسان ساری زندگی گزر جائے میری طرح، انسان کی داڑھی یہاں بال سب انسان اب قبر کی طرف ہے، اور کیا کتنا جیے گا آدمی؟ لیکن انسان ایک نماز ایسی نہ پڑھ پائے کہ اسے لرزہ پیدا ہو جائے، وہ کانپنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا کیا زندگی میں انسان نے عزیزان محترم؟ یہ مادہ سب یہیں رہ جائے گا، یہ نام، یہ شہرت، یہ دولت، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ برانڈ، یہ سٹوریاں، انسٹاگرام، فیس بک، سب یہیں رہ جائے گا۔ ادھر کچھ اور جائے گا۔ اس طرف جو جانا ہے اسے لے کر جائیں نا، صاف کریں اپنے آپ کو اندر سے۔ خدا شناسی، اصل توجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے تم سے، مگر خدا کو خزانوں کی ضرورت ہے نہیں ہے عزیزان محترم۔
خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم خدا کو دیں؟ ہمارے پاس تو سب خدا کا دیا ہوا ہے. خدا صرف ہم سے بندگی چاہتا ہے کہ میں تم سے صرف بندگی مانگ رہا ہوں. بندے بنو، چاہے کچھ بھی کرو، پڑھو لکھو کھیلو کودو کام کرو، ڈاکٹر بنو انجینئر بنو بڑھائی بنو موچی بنو کچھ بھی بنو. ایسے کیا توجہ چاہیے، توجہ. اصفہان کا وہ موچی کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہیں. اس نے دیکھا، اسے اشارہ دیا گیا، دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ امام اپنی نالین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے، میں پہلے اس کا کام کر لوں. اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں. اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے. امام نے اس کو وہی اشارے سے روک دیا. جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا، تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا. تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام ہے لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے. تو امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہاں ہیں، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. خود انسان اپنے اعمال کو ایسا کر لے جانے محترم کہ امام انتخاب کرے ہمارا. کمال تو یہی ہے نا. کربلا کا درس کیا ہے؟ شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے. ہمارے دل آج کربلا ہونے چاہیے، روح کربلا ہونی چاہیے. جانے محترم کربلا کا درس کیا ہے؟ امام نے انتخاب کیا ہے. لوگ تو مانتے تھے امام کو، بہت سارے لوگ امام کو مانتے تھے، مگر امام نے انتخاب کیا ہے میرے ساتھ کون جائے گا. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام انتخاب کرے. وہ کیسے کرے گا؟ پہلا سٹیپ واجبات، انسان اپنے واجبات ادا کرے. دوسرا سٹیپ انسان حرام سے دور رہے. پھر آہستہ آہستہ آپ مستحبات میں اضافہ کریں گے تو خود بخود آپ کا لیول بڑھتا چلا جائے. ایک آدمی اپنے واجبات ہی پورے نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح نہیں ہے، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحیں پڑھتی رہے، مفاتی جنا اتنی پڑے کہ اس کے پر جو ہے وہ کاغذ ہی پھٹ جائیں، تو کہاں معاملہ کھلنے والا ہے؟ معاملہ نہیں کھلنے والا. اسلام پورا پیکیج ہے. اسلام صرف ایک پیکیج نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے. شخص جو ہے وہ صدر اسلام سے کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین اس زمانے میں جو صحابی تھے ان کی خدمت میں کوئی شخص گیا اور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ گھر نہیں آتا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بس توبہ استغفار اور گریے اور یہ، وہ گھر والے بیچارے بھوکے ہیں کام. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو سمجھائیے کہ گھر کو دیکھے. کہا نہیں بس آخرت ہے قیامت ہے اور یہ سب. تو وہ صحابی جو تھے بہت بزرگ تھے، اس نے جا کر ایک صدر اسلام کا واقعہ بتایا کہ جب شروع میں مدینہ ہے تو ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں جاتی تھی. تو کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو ایک چھوٹا سا بچہ نومولود ماں کے ساتھ آیا، وہ لے کر آئی. تو سورج کی ظاہر ہے ظہر کی طرف سورج اپنے جو ہے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی نماز 2 رکعت ہوئی تھی تو سورج کی جو کرنیں ہیں اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو گئی. جیسے ہی پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. رسول خدا نے نماز کو تیزی سے ختم کر دیا بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی اسلام یہ ہے. تو پھر صحابی نے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ میں تھا اس زمانے کے اندر. عزیزان محترم، اسلام پورا پیکیج ہے. گھر میں کوئی راضی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ زبان میں استغفار ہے، نگاہیں گناہ سے رک نہیں رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ذکر تو وہ ہے کہ جو پورے وجود سے ہو، نہ صرف تسبیح کے دانے پھیرنے سے ہو. تبھی ہے کہ اب لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، خواتین بھی زیارت پہ جاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، مگر پھر واپس آ کے وہی سٹوری ہے. اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس سے بغض، اس سے کینہ.
اس کی برائیاں اس کی برائیاں، یہ ہمارے ہاں نارمل ہے۔ یہ تو آدمی کہتے ہیں یہ کس کی زیارت کرنے گئی تھی، یہ کیا زیارت کرنے گئی؟ خود ایک طبقہ تو وہ وہاں جا کے چادر پہنتا ہے، جہاز میں اترتے ہی اتار دیتا ہے، وہ چلے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ حجاب پہ آ ہی جائے گا۔ لیکن اصل تو دیکھیں، اصل یہ کہ جا کس کے پاس رہے ہیں آپ، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، فیشن ہے بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جو پیش کرنا ہے تو عزیزان محترم وہیں سے آنا ہے۔ وہ دلوں کے مالک ہیں، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اس کے لیے اپنی طرف سے بھی تو پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گھر ایسا ہو